ناظرین سب کو مبارک ہو، رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے، اس کا اعلان باقاعدہ طور پہ کر دیا گیا ہے۔ شامی صاحب، عشرہ رحمت کا آغاز، اور اچھی بات یہ کہ ملک بھر میں ایک ساتھ جو ہے وہ عید یعنی کہ رمضان جو ہے وہ منایا جائے گا۔ اور دوسری طرف ہمیں کرکٹ کے میدان سے بھی اچھی خبر آئی، پاکستان وہاں جیت گیا تو وہ اس کو سپر 8 کا چاند نظر آ گیا۔ اور سیاست کے میدان کی بات کریں تو وہاں سے بھی اچھی خبر کہ وہ جو دھرنے جاری تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ تو آج الحمدللہ رمضان کی برکت جو ہے اس کا لگتا ہے کہ باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ چلیے اللہ تعالیٰ مبارک کرے، اور یہ دھرنے جو ہیں یہ ختم ہو گئے، کچھ سکون آئے گا، اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کی صحت جو ہے اس کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی بینائی جو ہے مکمل طور پر بحال کرے، اور جو صحت یابی کا عمل ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچے۔ تو ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور ہماری دعا یہ بھی ہے کہ ہمارے جتنے بھی اہل سیاست ہیں اور اہل اقتدار ہیں اور اہل اختلاف ہیں وہ آپس میں مل بیٹھیں اور ایک دوسرے کو ایکوموڈیٹ کریں اور ایک دوسرے کی سنیں اور اپنی سنائیں اور پاکستان کو آگے بڑھائیں مل جل کر۔ شامی صاحب، جو آج اعلان ہوا راجہ ناصر عباس صاحب نے، ہم چاہ رہے ہیں وہ بھی سنیں، اور پھر سہیل آفریدی صاحب نے بھی جو اعلان کیا، دونوں نے کیا فرمایا ذرا وہ دیکھتے ہیں۔ پرامن احتجاج کو ہم کوئی راستہ بھی بند نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پارلیمنٹ کے باہر کھلی جگہ موجود ہیں، گھاس موجود ہے، سبزہ موجود ہے، وہاں بیٹھ سکتے تھے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا تھا ہم نے، لیکن انہوں نے جو رویہ اپنایا وہ انتہائی غیر قانونی اور غیر آئینی تھا۔ ہمیں خوشی ہے کہ خان صاحب کی آنکھ کی بینائی واپس آ جائے، امپرومنٹ تھوڑی سی بھی ہو، ہمیں خوشی ہے، ہر ایک کو خوشی ہے۔ لہٰذا ماہ رمضان بھی ہے، ہم اپنا جو دھرنا پارلیمنٹ میں دیا ہوا تھا اس کو ہم ختم کریں گے، اور اگلے مرحلے میں پھر ہم انشاءاللہ تحریک تحفظ پاکستان کی طرف سے ڈیفرنٹ اقدامات کر سکتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ، ہمارے پاس ٹائم ہے۔ اور سہیل آفریدی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اعلان کیا کہ جو کارکنان دھرنا دیے بیٹھے تھے مختلف مقامات پہ صوبہ خیبر پختونخوا میں، ان کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد کیا۔ انہوں نے کیا کہا وہ دیکھیے۔ کے پی کا احتجاج جو تھا وہ تمام ورکرز نے اپنی مدد آپ شروع کیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ کے احکامات آئیں، ہمارے جو وہاں پر کارکنان تھے ان کے ساتھ جرگے ہوئے، ہمارے کارکنان کو یہ تربیت عمران خان صاحب نے دی ہے کہ جب کورٹ کے احکامات ہوں تو آپ نے کورٹ کے احترام میں، عدالتوں کے احترام میں جو ہیں ایک قدم پیچھے ہٹ جانا ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں خیبر پختونخوا کی عوام کا کہ انہوں نے 4-5 دن یہ تکلیف برداشت کی اور وہ آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ شامی صاحب، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو کے پی میں ہوا وہ عدالتی احکامات تھے، لیکن جو پارلیمنٹ ہاؤس میں دھرنا تھا وہ صرف آپ یہ سمجھیں کہ جی رمضان المبارک کا احترام ہے، یا تسلی تشفی ہو گئی، نہیں وہ تو دیکھیں نا، یا پھر محسن نقوی صاحب کا کوئی خوف تھا؟ وہ دو سینئر ترین ڈاکٹر جو ہیں، جو آنکھوں کے معالج ہیں، دنیا میں ان کا احترام ہے، نام ہے، انہوں نے جب معائنہ کر لیا اور بورڈ جو ہے اس نے تسلی کا، تشفی کا یعنی اظہار کر دیا، اور راجہ ناصر عباس صاحب تو موقع پہ موجود تھے، تو ان کو یقین آ گیا کہ بھئی یہ ان کا علاج درست ہو رہا ہے اور صحت ان کی بحال ہو رہی ہے، تو اچھا کیا۔ اب رمضان ہے، روزے رکھیں، اور اس کے بعد جو بھی ہے اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھیں، اس سے تو کوئی روکا نہیں ہے، قانون کے دائرے میں رہ کر اور آئین کے دائرے میں رہ کر۔ لیکن آئین اور قانون جو ہے وہ محبت کرنا بھی سکھاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرنا بھی سکھاتا ہے، اور ایک دوسرے کے دل پہ ہاتھ رکھنا بھی سکھاتا ہے۔ تو راجہ ناصر عباس ہوں، محمود خان اچکزئی ہوں، ولی اعظم شہباز شریف ہوں، یا ہمارے دوسرے رہنما ہوں، سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ہم سب آگے بڑھ سکیں۔ شامی صاحب، بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ ایک وقفہ آیا ہے، کیونکہ جیسے راجہ ناصر عباس صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم مختلف رمضان کا اقدامات، وقفہ ہے، اب تو ہمیں اب اس وقت کیونکہ ایک اچھا فیصلہ ہو چکا ہے تو ہمیں اس پہ اظہار مسرت کرنا چاہیے اور امید رکھنی چاہیے کہ تلخی جو ہے دوبارہ واپس نہیں آئے گی، اور انشاءاللہ اس میں کمی واقع ہوگی۔ سہیل آفریدی صاحب نے لیکن ایک شامی صاحب اعلان کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں تو اب رہائی فورس بنانے جا رہا ہوں۔ وہ کیا ہے، ذرا انہی کی زبانی ذرا سنتے ہیں، پھر آپ اس پہ تبصرہ کیجیے۔ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کے لیے عمران خان رہائی فورس کا اعلان کرتا ہوں۔
मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है इमरान खान साहब की तरफ से, वो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी है। और स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पूरे पाकिस्तान में हम कर रहे हैं और जिस तरह लोग मोबिलाइज हो रहे हैं, ये आप सब ने देखा और आप सब के इल्म में है। और जिस दिन इंशाअल्लाह ताला हम इमरान खान साहब को रिहा करेंगे, उस दिन इमरान खान साहब इनका शुक्रिया अदा करके इसको डिसॉल्व कर देंगे। इनका काम यहीं तक होगा। पहले तैयारी होगी और फिर लड़ाई होगी, और इंशाअल्लाह ताला इस लड़ाई में जीत हक और सच की होगी। ये फोर्स बनाएंगे, लड़ाई करेंगे, दमादम मस्त कलंदर होगा शामी इस साहब। तरह के अल्फाज जो है इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। बाद में फिर वापस लेने पड़ते हैं या उनके मानी उनको नए पहनाने पड़ते हैं। और पुरअमन तरीक़े से जज्बात का इजहार करें और उसके लिए जमहूरी इस्तिलाहात जो हैं उनको इस्तेमाल करें, तो सुहेल अफरीदी साहब के हक़ में बेहतर होगा। अभी भी आप देखें उनको पीछे हटना पड़ा है। जब अदालत के अहकामात आ गए और मालूम हुआ कि भाई हम जो सड़कें बंद हो रही हैं, तो उनको तो खोलना जो है हुकूमत की जिम्मेदारी है और हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी जो चाहिए। शामी साहब CCPO ने रिपोर्ट जमा कराई अदालत में, पेशावर हाई कोर्ट में, उसमें जो सबसे अहम पॉइंट है वो कारकुनान भी सुन लें शायद PTI के, क्योंकि उसमें ये नहीं है कि अभी सड़कें खोली हैं, उसमें क्लियरली लिखा है कि जो तमाम SHOs हैं वो पाबंद हैं कि आइंदा अगर इस तरह का कोई धरना दिया गया, सड़कें बंद की गई, तो उसको फिलफौर खुलवाया जाएगा। यानी कोई दोबारा पेशावर हाई कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं है, अब इसी पर अमल दरामद होगा, चाहे वो कोई से भी रीजन हो। देखिए, धरना देने का तो आपको हक हासिल है। आप किसी जगह बैठकर अपने जज्बात का सड़कें नहीं बंद कर सकते ना, आप सड़कें नहीं रोक सकते, रास्ते नहीं रोक सकते, लोगों की नकलो हरकत जो है उसको मुतासर नहीं कर सकते। वो तो फिर शरारत की बात है, उस पर आपको सजा मिल सकती है और आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। अपने दायरे में जिद्दोजहद कीजिए, दूसरों के दायरे में दखल मत दीजिए। तो बस अच्छी बात है, इससे सबक हासिल करें और आगे बढ़ें, अपना रास्ता जो है बनाएं पुरअमन तरीके से। ठीक है, हमारी तो ख्वाहिश होगी कि जल्द अज जल्द उनके मुकदमात की समाअत हो और वो पाया तकमील को पहुँचे और जो है उनकी यकसोई हो जाए। रमज़ान का महीना है, वो भी ईद मना सकें। यानी आप ये कह रहे हैं कि अख़ुवत अपने और भाईचारे का प्यारों के मुज़ाहरा साथ किया जाए।